اسلام کی دنیا وسیع ہے، پیچیدہ ہے اور اکثر اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس 1400 سال پرانی کہانی کی تہوں کو کھولنے کے لیے آئیے مل کر اس سفر پر چلتے ہیں اور کچھ اہم سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد سے یہ ایک حقیقت ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب میڈیا میں اسلام کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔ یہ دنیا کی تقریباً 5ویں حصے کی آبادی کا مذہب ہے، لیکن اتنی زیادہ باتوں سے اکثر معاملہ صاف ہونے کے بجائے اور بھی الجھ جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ ایک امن کا مذہب ایک غصے میں بھری اقلیت کے لیے نفرت کا نظریہ آخر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، بالکل، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ تو اس بڑے سوال کا جواب دینے کے سفر میں ہمارا پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے ایک بہت عام لیکن بنیادی غلط فہمی کو دور کرنا۔ ایک ایسی غلط فہمی جو اس مذہب کی بنیاد سے متعلق ہے۔ دیکھیں، لفظ اسلام خود ایک عربی مصدر ہے جس کا مطلب ہے سبمیشن یا سیلف سرنڈر، یعنی خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ اور جو چیز اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا تعلق سلام سے ہے، جس کا مطلب ہے امن۔ یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے، خاص طور سے جب ہم اس کا موازنہ میڈیا میں نظر آنے والی تصویر سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر اسلام کا لفظی مطلب سبمیشن ہے تو عام زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دکھتا کیسا ہے؟ چلیں اب ان بنیادی عقائد اور اعمال پر نظر ڈالتے ہیں جو دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی زندگی کا محور ہے۔ ہر چیز کے مرکز میں ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنا ہی گہرا عقیدہ جسے شہادت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گواہوں کے سامنے صرف اس کلمے کا اقرار ہی کسی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کی سادگی میں ہی ہے۔ اس بنیادی عقیدے کو سہارا دیتے ہیں کچھ اہم اعمال۔ روزانہ کی بنیاد پر ہے صلاح، یعنی دن میں 5 وقت کی نماز جس کا رخ مکہ میں کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ پھر سالانہ بنیاد پر ہے صوم، یعنی رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنا۔ اور پھر زندگی میں کم از کم ایک بار حج، مکہ کا سفر۔ اور حج صرف ایک روحانی فریضہ ہی نہیں بلکہ صدیوں سے یہ عالمی تجارت اور لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ بھی رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ عقائد اور اعمال جو ایک فرد کو مسلمان بناتے ہیں، لیکن جب اربوں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک عالمی برادری یا امت کی شکل لے لیتی ہے۔ تو اب اس انفرادی سطح سے نکل کر اس عالمی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ آج اس دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن سوچئے اس بڑی آبادی میں سے عرب کتنے ہیں؟ صرف 15%۔ بس یہ ایک نمبر اس عام خیال کو توڑنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام صرف عربوں کا مذہب ہے۔ اور اس مذہب کا پھیلاؤ وہ تو ناقابل یقین حد تک تیز تھا۔ ذرا تصور کریں، 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت یہ برادری صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھی۔ ٹھیک 1 صدی بعد اسلامی سلطنت بحر اوقیانوس سے لے کر وادی سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تہذیب افریقہ، یورپ اور آگے جنوب مشرقی ایشیا تک جا پہنچی۔ یہ یقیناً تاریخ کی سب سے تیز عالمی تحریکوں میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا زبردست پھیلاؤ آخر ہوا کیسے؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایک سادہ سا جواب نہیں ہے۔ ہاں، فوجی فتوحات کا ایک کردار ضرور تھا، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسلام تاجروں، عالموں اور صوفی درویشوں کے ذریعے بھی پھیلا، اور شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسلام نے مقامی روایات سے ٹکرانے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر چلنا سیکھا، جس سے اسے عالمی سطح پر مقبولیت ملی۔ اب تک ہم نے ایک متحد عالمی برادری کی تصویر دیکھی، لیکن جیسا کہ ہر بڑے انسانی گروہ کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقت اس سے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اس اتحاد کے اندر بھی گہری تقسیم اور بہت سی الگ الگ آوازیں موجود ہیں۔ اس ڈائیورسٹی کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایک مرکزی اتھارٹی نہیں ہے۔ کیتھولک چرچ کے پوپ جیسا کوئی ادارہ نہیں، کوئی ایسی کونسل نہیں جو یہ حکم دے سکے کہ صحیح اسلام کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس وجہ سے شروع سے ہی الگ الگ تشریح اور اختلاف کی بہت گنجائش رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے سنی اور شیعہ تقسیم۔ اس کی بنیاد پیغمبر اسلام کے بعد
ان کی جانشینی کے سوال پر تھی۔ سنی کے نزدیک سب سے قابل شخص کو رہنما بننا چاہیے تھا، جس کی شروعات حضرت ابو بکر سے ہوئی، جبکہ شیعہ کا عقیدہ تھا کہ جانشینی پیغمبر کے خاندان تک ہی محدود رہنی چاہیے اور اس کا آغاز ان کے چچازاد بھائی اور داماد حضرت علی سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ عظیم مورخ ابن خلدون نے ایک اور کشمکش کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو ایک متحدہ امت کا نظریہ تھا، لیکن دوسری طرف قبائلی عصبیت یعنی گروہی یکجہتی کی حقیقت تھی جو اس اتحاد کی بنیاد کو ہمیشہ کمزور کرتی رہتی تھی۔ اکثر مقامی وفاداریاں ایک بڑے اتحاد پر غالب آ جاتی تھیں۔ یہ تمام تاریخی تنازعات اور تقسیم ہمیں آج کے دور تک لے آتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی یہ طویل اور متحرک تاریخ جدیدیت یعنی ماڈرنٹی کے چیلنجز سے ٹکرائی تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، مسلم دنیا کے لیے جدیدیت اندر سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ نو آبادیاتی طاقتوں کے پروں پر سوار ہو کر آئی، ایک طرح سے باہر سے مسلط کی گئی۔ یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا تجربہ تھا جس نے بہت پیچیدہ رد عمل اور نئی تحریکوں کو جنم دیا۔ تو اس پورے سفر کے بعد ہم اپنے اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ اور شاید اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک سادہ سا جواب کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ایک وسیع اور رنگا رنگ تہذیب ہے، ایک ایسی کہانی جو اربوں انسانی کہانیوں سے مل کر بنتی ہے۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو آج بھی لکھی جا رہی ہے، ایک ایسی دنیا میں جو پہلے سے کہیں زیادہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس 1400 سال پرانی داستان کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ یہ سوال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ کہانی ہم سب کی مشترکہ انسانی کہانی کا ایک حصہ ہے۔